أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجھ کو خبر نہیں ہے، تجھ کو خبر نہیں ہے، گردش زمانہ گونجے گا پھر جہاں میں قرآن کا ترانہ، گونجے گا پھر جہاں میں اسلام کا ترانہ. باطل ہمیں مٹا دے اس میں یہ دم نہیں ہے، باطل ہمیں مٹا دے اس میں یہ دم نہیں ہے. کوئی ہمارا بچہ تاریخ سے کم نہیں ہے، لکھنا ہے اپنے خون سے، لکھنا ہے اپنے خون سے ہم کو نیا فسانہ. گونجے گا پھر جہاں میں اسلام کا ترانہ. اجڑے ہوئے جہاں کی تعمیر ہم کریں گے، پھر گوہد تو دریا
تسخیر ہم کریں گے منزل کے سمت ہوگا منزل کے سمت ہوگا پھر قافلہ روانہ گونجے گا پھر جہاں میں اسلام کا ترانہ ہر دور میں مدارس در سے وفا دیے ہیں ہر دور میں مدارس در سے وفا دیے ہیں انسانیت کے ہیرو پیدا یہی ہوئے ہیں کرتا ہے ہم پہ پھر بھی کرتا ہے ہم پہ پھر بھی ظلم و ستم زمانہ گونجے گا پھر جہاں میں اسلام کا ترانہ لہرائے گا جہاں میں ہر سو علم ہمارا چمکے گا مثل سورج نقش قدم ہمارا حاصل کرے گا ہم سے حاصل کرے گا ہم سے حاصل کرے گا ہم سے پھر روشنی زمانہ گونجے گا پھر جہاں میں اسلام کا ترانہ ہے پیشوا ہمارے اقطاب بھی امیر بھی دیوبند کا وہ کوچا گنگوہ کی گلی بھی دیوبند کا وہ کوچا گنگوہ کی گلی بھی طوبا کی شاخ پر ہے طوبا کی شاخ پر ہے طوبا کی شاخ پر ہے مومن کا آشیانہ گونجے گا پھر جہاں میں اسلام کا ترانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو ہماری نشست ہے اس کا تعلق جمعیت علماء ہند جو بہت مشہور اور مؤثر اور فعال اور مسلمانوں خصوصاً مسلمانان ہند کی یہ واحد تنظیم ہے جو ہر موڑ سے پبلک کو بھی مدارس کو بھی اور اہل مدارس کو بھی کام آتی ہے. تو اسی کے سلسلے کی ایک نشست ہے. مرکزی طور پر ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ اس کے صدر محترم ہیں. جمعیت صوبائی لیول کی بھی ہے اور ڈسٹرکٹ لیول کی بھی ہے. تو اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہیں
حضرت مولانا قاری غضنفر علی قاسمی دعوت برکاتہ جو وائٹ ہاؤس میں بڑے مدرسے کے بانی اور متمم ہیں جامعہ ام القرآن اسلامیہ کے نام سے، یہی اس وقت ڈسٹرکٹ جمعیت کے یعنی جمعیت علماء ضلع گیا کے صدر محترم ہیں، اور حضرت مولانا محمد فاروق قاسمی صاحب تو اس وقت نہیں آئے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ جنرل سیکریٹری ہیں، اور بغل میں حضرت مولانا اکبر علی قاسمی صاحب ہیں، یہ ہے جوائنٹ سیکریٹری جو رہنے والے ہیں بیلا گنج کے، اور وہاں ایک مدرسہ بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں دارالعلوم فاروقیہ کے نام پر، علم کی بھی پڑھائی ہے، تجوید کی بھی پڑھائی ہے، اور عربی فارسی کی بھی پڑھائی ہے، جو اس علاقے کے جوائنٹ سیکریٹری ہیں۔ اور یہ حافظ طالب صاحب جو کھڑے ہیں، یہ آپ نے نام سنا ہوگا سہدیو خان اکبر پور، اس میں انہوں نے زمین خریدی اور زمین پر خرید کر کے مدرسہ تعمیر کیا جامعہ مصطفیٰ امان اللہ کے نام پر، وہ اسی کے بانی اور متمم ہے، اور جمعیت علماء ضلع گیا کے سرگرم رکن ہے۔ تو یہ سارے حضرات ہیں، انشاءاللہ بھی آپ سے حافظ طالبی صاحب روبرو ہو رہے ہیں جو آپ کو جمعیت کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائیں گے اور اصلاح معاشرہ سے متعلق بھی کچھ عرض کریں گے۔ حافظ طالب صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم۔ جمعیت علماء ضلع گیا بہار کے صدر محترم حضرت مولانا قاری الحاج غضنفر علی قاسمی صاحب مدد اللہ العالی، اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا اکبر علی قاسمی صاحب مدد اللہ العالی، اور اس جمعیت کے معزز ممبر کی حیثیت سے حضرت مولانا اسماعیل صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، اور اس مجلس میں آپ سبھی حضرات تشریف فرما ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند ایک بہت ہی مشہور، معروف، دینی و مذہبی اور متحرک و فعال تنظیم ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ابرز مقاصد سب سے پہلے ابتدائی دور میں برطانوی حکمرانی کے خلاف اپنے ملک کی آزادی کے لیے احتجاج کو بلند کرنا تھا، اور ان کے خلاف عدم تشدد کی جد و جہد کو جاری رکھنا تھا، اور ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کرنی تھی کہ جس سے برٹش گورنمنٹ اپنی بوریا بستر لے کر برطانیہ چلی جائے۔ اور الحمدللہ وہ دن اللہ نے نصیب فرمایا کہ برٹش گورنمنٹ اس جمعیت علماء ہند کی قربانیوں سے اور ان کے عملی اقدامات کے ذریعے سے وہ یہاں سے چلے گئے۔ جمعیت علماء ہند کے بڑے بڑے اکابرین علماء اور جمعیت علماء ہند کو ہند کی بنیاد رکھنے والے ہمارے اسلاف کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات و امتیازات سے نوازا، اور موجودہ دور میں صدر جمعیت علماء ہند کو جو ہمارے قائد ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے
کہ حضرت مولانا ضرورت کے مطابق بر وقت ملت کی رہنمائی فرماتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ مخالف سیاسی طاقتوں کے خلاف، مخالف دشمنوں کے خلاف عدالتوں میں اور دیگر میدانوں میں عملی اقدامات کے ذریعے سے انہیں چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین مجلس، جمعیت علماء ہند کا یہ پیغام رہا ہے بھارتی مسلمانوں کے لیے کہ اگر ہم اس ملک میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سب پر یہ بات ضروری ہے کہ ہم سب لوگ دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ دینی علوم کو سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں بھیجنے کی کوشش کریں، دینی علوم پر چلنے اور چلانے کے لیے معاشرے کو بیدار کریں، اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جو دوریاں ہو رہی ہیں، جو آپس میں جو نفاق پیدا ہو رہا ہے اور ہماری خواتین فحاشی اور بے پردگی کی طرف جا رہی ہیں، ان کو روکنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے اور اس کی جد و جہد کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ جمعیت علماء ہند کا یہ پیغام ہے، اور اس پر جمعیت علماء ہند ہندوستان کے تمام صوبوں میں، ضلعوں میں اس پر کام کر رہی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب ذمہ دار کی حیثیت سے یہاں جمع ہیں، اور ہمیں یہاں سے فکر لے کر جانا ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ہے، اور سب سے پہلے خود کا جائزہ لینا ہے، اپنے اہل و عیال کا جائزہ لینا ہے، اپنے اہل خانہ کا جائزہ لینا ہے، اپنے محلہ والوں کا جائزہ لینا ہے، شہر والوں کا جائزہ لینا ہے، اور تمام لوگوں کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ان کے ایمان و عقیدے پر کوئی دشمن خفیہ طریقے سے حملہ آور تو نہیں، کہیں ہمارے معاشرے میں جو طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس برائی کے ساتھ جو لوگ اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں، تو اس برائی کو روکنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، اس کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ہماری ماتحتی میں جو لوگ ہیں، جو ہماری اولاد ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، اہل خانہ کے لوگ ہیں، اہل و عیال کے لوگ ہیں، ان کے ایمان و عقیدے کو درست کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے پڑوسیوں کے ایمان و عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ یا وہ جو اعمال کر رہے ہیں ان کا اعمال صحیح اور درست جانب کی طرف ہے یا نہیں؟ اس کی فکر ہمیں کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا تعارف قرآن مجید میں اس امت کا تعارف بیان فرمایا ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور خود بھی ایمان والے۔ معلوم ہوا کہ ایمان والی کی جو صفات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی منکر غلط کام کو کرتا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے، اور اگر یہ قوت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے نکیر کرے،
اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اپنے دل میں اسے برا جائے اور اس برائی کو مٹانے کی فکر کرے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس سے نیچا درجہ کوئی نہیں ہے، معمولی درجہ بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور خود کا جائزہ لیں، خود کا جائزہ لیں۔ ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر علماء کرام کی ذمہ داری ہے، ائمہ مساجد کی ذمہ داری ہے، متولیان مساجد کی ذمہ داری ہے، بستی اور برادری کے تمام ذمہ دار افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے خود محنت کریں، خود آگے آئیں، خود کوشش کریں، اس لیے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے، اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح اور رسم و رواج کو ختم کرنا، برائی کو ختم کرنا، شرک و بدعات کو ختم کرنا اور طرح طرح کے خرافات کو ختم کرنا بہت ہی قیمتی عمل ہے، بہت ہی ویلیوبل پروسیس ہے یہ۔ تو ہمیں اس قیمتی عمل کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ باتیں بہت ہیں اصلاح معاشرہ کے سلسلے سے، میں انہی چند باتوں پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جمعیت علماء ہند کے تحت اور اس کے بینر تلے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جمعیت کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ مولانا اکبر علی قادری صاحب کچھ دیر بات کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کا احسان اور اس کا فضل اور اس کی مہربانی اور اس کا بہت بڑا انعام کہ ہمیں آج آپ جیسی نورانی شخصیات کے سامنے بیٹھنے کا اور آپ کے یہ نورانی چہروں کو دیکھنے کا اللہ پاک نے اتفاق عطا فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جمعیت اور جماعت کی شکلیں اور ہمارا مل بیٹھنا اور مل بیٹھ کر کے ایک فیصلہ لینا اور امت کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ تھوڑی دیر کی فکر کرنا، یہ کوئی عوامی جلسہ تو ہے نہیں، یہ تو ایک مشورے کے طور پر ہم بیٹھے ہیں۔ دین کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے فکر کرنا بڑا عمل ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی بڑا عمل ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں بھی بڑا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ابھی جناب حافظ ابو طالب صاحب نے بہت ساری باتیں بہت مؤثر طریقے پر ہمارے سامنے پیش فرمانی ہے۔ چونکہ ہم سب ذمہ دار لوگ ہیں، یہ آپ میں کا ہر آدمی جو یہاں موجود ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بستی نہیں، ہر آدمی ایک علاقہ ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں گویا آپ علاقہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام ذات کے اعتبار سے تنہا تو تھے، لیکن کارناموں کے اعتبار سے وہ ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی ایک امت مل کر جتنی قربانیاں دے سکتی تھی یا دے سکتی ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنہا وہ صلاحیت عطا فرما رکھی تھی. چلیے ان کے بارے میں قرآن نے کہا ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک امت. تو آپ حضرات بھی اگر میں امت نہ کہوں جی تو علاقہ تو کہہ سکتا ہوں. آپ ایک علاقہ ہیں جی، آپ کے ساتھ گویا پورا علاقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. آپ کا یہاں موجود ہونا اور یہاں حاضر ہونا جمعیت کی کاش کو لے کر جمع ہے. آپ جمعیت کا تعلق تو ہمارے آپ درمیان ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جمعیت کا تعلق ہمارے علاقوں میں نہیں. گاؤں دیہات لوگ جانتے نہیں، اور اس کی بڑی کمزوری ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنی جمعیت کو، اپنی جماعت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. ہم اپنے کو چھپاتے رہے، کمتر بتاتے رہے. میں تو ناقص ہوں اور کمزور ہوں اور ایسا ہوں اور میں تو خادم ہوں، بس ایسی طرح کرتے رہے. جو کام امت کے سامنے ہم کو پیش کرنا تھا ہم پیش نہیں کر سکے. یقیناً یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہے. لیکن چلیے بڑی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند اس وقت ملت کی نگاہیں جمعیت علماء ہند کی طرف ٹکی ہوئی ہیں. یہ جو فتنے آ رہے ہیں، روز آ رہے ہیں، متواتر آ رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں. فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے ایسا معلوم ہوتا ہے تصویر کی گزاری ٹوٹ گئی اور یکے بعد دیگرے موتیاں گرتی چلی جا رہی ہیں. اس طرح فتنے مسلسل آ رہے ہیں. بارش کا قطرہ ابھی ایک نیچے آئے ہیں کہ دوسرا اس کے پیچھے، پھر تیسرا اس کے پیچھے. بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کا یہ لگا ہے. یہ بھولی بھاری امت کی نگاہ ہمارے آپ کے اوپر ہے کہ یہ ہمارے علماء، ہمارے امام ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ دنیا اور سیاسی لوگوں سے ہماری قوم مایوس ہو چکی ہے. یہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں. یہ مال کے لالچی ہیں. یہ نہیں کر سکتے، قوم خدمت نہیں کر سکتے. اگر خدمت کی ہے یہی جماعت، یہی علماء کی قربانیوں کا مجموعہ انہوں نے پیش کیا ملک کو آزاد کرانے میں. آپ نے سنا ہوگا نا جی 54,000 علماء تختہ دار پر لٹکے ہیں. 54,000 علماء. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا جی. انگریز جج نے پوچھا حسین احمد آپ نے فتویٰ دیا کہ انگریزی فوج میں داخل ہونا حرام ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے دیا ہے اور آج بھی قائم ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا اسی فتوے پر قائم رہوں گا. انگریزی فوج میں ہندوستانیوں کا، صرف مسلمانوں کا نہیں، مسلمان پورے ہندوستانیوں کا داخل ہونا حرام ہے. یہ ہمارا فتویٰ ہے. کہا کس کی سزا معلوم؟ کہا کہ معلوم جی معلوم جو کرنا تمہیں کرو. جو فیصلہ کرنا کرو. میں پھانسی پر چڑھنے کو تیار ہوں، اس لیے کفن اگلے 7 سال لے کر چل رہا ہوں تاکہ اگر یہاں پھانسی دے دی جائے لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر، اس وقت سب ایک تھے نا کراچی کے اندر، تو کراچی والوں کو میرے کفن کا انتظام کرنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے کہ کفن کہاں سے لائیں ان کے لیے. یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں. ظاہر سی بات ہے وقت بہت مختصر ہے. ہمارے صدر محترم حضرت مولانا قاری قاسمی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ہم سب کے محترم اور ایک عظیم شخصیت ہے مولانا اسماعیل قاسمی صاحب. اللہ نے جنہیں علم کا بہار بنایا ہے. میں تو ساتھ رہتا ہوں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں، میں جانتا ہوں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں علم کا بہار، اس کو عربی میں جبال العلم کہا جاتا ہے. بہت کم لوگ جبال العلم ہوتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے درمیان میں ایسی شخصیت موجود ہے اور یقیناً ہم ان کی ذات سے استفادہ کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ حضرت مولانا اسماعیل قاسمی صاحب جمعیت کے کاس کو اور اس کے طریقہ کار کو
کیا ہمیں کرنا ہے اس کو ٹھیک سے سمجھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز علماء کرام و ائمہ مساجد، آپ حضرات کو جو زحمت دی گئی بہت ایک اعلیٰ مقصد کے تحت دی گئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد جماعت والوں کے ساتھ ہے. کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت اخلاص نیت کے ساتھ کسی بھی مہم اور مشن کو لے کر چلتی ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے. پہلے ہی دن سے یعنی جمعیت علماء ہند کا قیام جس دن عمل میں آیا تھا، اس دن سے ہمارے اکابر و اسلاف نے جس مہم کی تحریک چلائی، اللہ رب العزت نے 100% کامیابیوں سے انہیں نوازا. اور ہمارے اکابر و اسلاف نے امت کی بڑی اس جگہ میں جو نازک گھڑیاں تھی، نازک لمحات تھے، انہوں نے امت کی پوری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے. آپ کی شان کیا ہے؟ ایک واقعہ سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی رحمت اللہ علیہ سید المناظرین کی حیثیت رکھتے تھے. ایک مرتبہ خود ہم نے ان کو بیان کرتے ہوئے یہ سنا کہ کلکتہ جیسے شہر میں بنگال میں وہاں پر غیر مسلم وکلاء نے مل کر کے اسلام پر بھی حملہ کیا اور قرآن کریم پر بھی حملہ کیا. اور اس نے یہ مقدمہ دائر کیا کہ ان لوگوں کی مذہبی کتاب جو قرآن کی شکل میں ہے، اس قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ ہے کہ کافروں کو اور مشرکوں کو قتل کرو، تو یہ وہ ان کی کتاب ہے جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے. اس لیے ہم اس کتاب کی تعلیم کو ہونے دینا نہیں چاہتے ہیں، اس پر پابندی لگائی جائے. یہ کتنا بڑا حملہ تھا. جتنے بھی مسلمان وکلاء تھے وہ سب کے سب عاجز رہے اور خاموش رہے اور ان کا کوئی دفاع نہیں کر پائے. جب حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب گیاوی رحمت اللہ علیہ کلکتہ شہر تشریف لے گئے تو ان کے سامنے یہ بات آئی تو حضرت نے برملا اس کا جواب دیا اور کہا یہ حقیقت ہے، جہاد کی بھی تعلیم قرآن کے اندر ہے، اور باغیوں کو جو اللہ کے باغی ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ان کے ساتھ بھی لڑنے کا اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر حکم دیا ہے، لیکن معنی اس کا غلط لیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں جاؤ اور جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے اب تم کو اس سے کوئی تعلق نہیں کرنا بلکہ اس کی گردن اڑا دینا، ایسا نہیں ہے. مثال سے حضرت نے سمجھایا اور کہا یہ کہ جیسے کوئی ایمرجنسی موقع پر